بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زیادہ نہانے سے بالوں کے گرنے کا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ دن کے وقت پانی نہ پینے سے ہونٹ اور ہاتھ کالے پڑ جاتے ہیں۔ کپڑے والے صابن کے ٹکڑے پر لیموں کا رس لگا کر منہ دھونے سے جلد نکھر جاتی ہے۔ ادرک والا پانی پینے سے جسم میں جمع ہوا خون حرکت کرنے لگتا ہے۔ اونٹ کی چربی کھانے سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ تانبے کے برتن میں روزانہ کھانا کھانے سے آپ کو کینسر کے مرض سے چھٹکارا مل جاتا ہے۔ اگر آپ اپنے سفید بالوں سے پریشان ہیں تو یہ آسان سا دیسی ٹوٹکا آزمائیں۔ روزانہ ٹماٹر کا رس نکال کر کسی بھی ہیئر آئل میں ملا کر استعمال کریں۔ اس کے استعمال سے کچھ دنوں میں آپ کے تمام بال کالے ہونا شروع ہو جائیں گے۔ عورت کو جلدی حاملہ کرنا چاہتے ہو تو انار کھلا کر ہم بستری کرو۔ لیموں کا رس چہرے پر لگانے سے جھریاں غائب ہو جاتی ہیں۔ اگر کولیسٹرول بڑھ جاتا ہے تو باقاعدگی سے بادام کھایا کریں۔ کیلا کینسر کے مریض کے لیے نہایت فائدہ مند ہے۔ اگر پیٹ کی کوئی بھی بیماری ہو تو گھر میں مسور کی دال کا استعمال کریں۔ ٹھنڈے پانی سے منہ دھونے سے منہ پر جھریاں آنے لگتی ہیں۔ نہارمو پودینے کی ڈنڈیاں چبا لینے سے جوانی دیر تک قائم رہتی ہے۔ گنے کا جوس ہاضمے کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے۔ دودھ میں اسبغول کا چھلکا ڈال کر پینے سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ نہارمو لہسن کی خوشبو سونگھنے سے بال جلدی سفید نہیں ہوتے۔ دوا کھانے کے بعد پانی کم پیا کریں، اس سے دوا زیادہ اثر کرتی ہے۔ رات کو سر کے پاس پانی کا گلاس رکھ کر سونے سے سانس کی بیماری نہیں ہوتی۔ خرگوش کا گوشت کھانے سے فالج کی بیماری دور ہو جاتی ہے۔ ترش چیز کھانے سے دانتوں کا ذائقہ عجیب ہو جاتا ہے۔ دانتوں سے اس ذائقے کو ختم کرنے کے لیے لیموں کے بیج چبا لیں، دانتوں کا خراب ذائقہ ٹھیک ہو جائے گا۔ مولی کا پانی چہرے پر لگانے سے چہرے کی کیل مہاسے اور داغ دھبے دور ہو جاتے ہیں۔ سبزیوں کو جوس پینے سے دبلی پتلی لڑکی کا جسم بھی خوبصورت ہو جاتا ہے۔ ادرک ابال کر کھانے سے جگر کو طاقت ملتی ہے۔ جس میں خون کی کمی ہو بینگن کا سالن زیادہ کھایا کریں۔ انجیر پر شہد لگا کر کھانے سے دبلا پن دور ہو جاتا ہے۔ روزانہ 8 گلاس پانی پینے سے جلد کی بیماریاں نہیں ہوتی۔ سوتی کپڑے میں نمک ڈال کر غیر ضروری بالوں والی جگہ پر رگڑنے سے بال ختم ہو جاتے ہیں۔ سبز ٹماٹر کھانے سے پٹھوں میں درد دور ہوتا ہے۔ انار کا اندرونی چھلکا کھانے سے میدا کھانا جلدی ہضم کرتا ہے۔ کچے انار کا جوس پینے سے چربی کم ہو جاتی ہے۔ پستہ کھانے سے دل کی بیماریاں دور رہتی ہیں۔ اپنے پاس گلاب کا پھول رکھنے سے مچھر نہیں کاٹے گا۔ ہاتھوں میں الائچی رکھنے سے بچھو کا زہر اثر نہیں کرے گا۔ کیکر کا کانٹا ہاتھ میں رکھنے سے شہد کی مکھی نہیں کاٹے گی۔ روزانہ گنے کا 1 گلاس جوس پینے سے یرقان کے مرض سے تیزی سے چھٹکارا حاصل ہو سکتا ہے۔ ٹماٹر کا جوس جگر کی بیماریوں کا خاتمہ کرتا ہے۔ مولی کے پتے دل کی گھبراہٹ سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے مفید ہیں۔ گلاب کی پتیاں سونگھنے سے عورت کی چھاتیاں خوبصورت ہو جاتی ہیں۔ جس عورت کی اولاد نہیں ہوتی وہ مرغی کے انڈے کو پیاز کے ساتھ بھون کر زیتون کے تیل میں کھائیں۔ رات کو دیر تک جاگتے رہنے سے منہ پر جھریاں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ صبح کے وقت دیر تک سوتے رہنے سے مرد کی مردانہ طاقت ختم ہو جاتی ہے۔ جو پیٹ بھر کر کھانا کھاتا ہے اس پر بڑھاپا جلدی آتا ہے اور وہ سست مزاج ہو جاتا ہے۔ اکثر چھوٹی الائچی کھایا کرو، اس سے ریڑھ کی ہڈی کمزور نہیں ہوتی۔ 5 خواتین بکری کا گوشت کھائیں، جلدی حمل ٹھہر جائے گا۔ ذہنی دباؤ دماغ اور دل کو کمزور کرتا ہے۔ غم پھیپھڑوں کو کمزور کرتا ہے۔ چینی کے علاوہ لیموں کا پانی بنا کر پینے سے سانس کی بدبو ختم ہو جاتی ہے۔ صبح کے وقت لیموں کے چند قطرے چکھنے سے بلڈ پریشر نارمل رہتا ہے۔ 3 سانس میں پانی پینے سے دمہ کی بیماری نہیں ہوتی۔ کھانے کے بعد بیوی سے ہم بستری کرنے سے انسان جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ انجیر کو رات کے وقت کھانے سے گھٹنوں کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ روز قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے آنکھوں کی نظر تیز ہو جاتی ہے۔ کچے امرود کھانے سے ہاتھوں اور پاؤں کے ناخنوں کی بیماریاں نہیں ہوتی۔ پکا ہوا کیلا کھانے سے جسم میں انرجی آتی ہے۔ عام نمک کی جگہ ایوڈین ملا کر نمک استعمال کریں، بہت سی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ کلائی میں درد ہو تو نیم کا تیل کلائی پر مسل لیا کرو۔ ہائی بلڈ پریشر کا مسئلہ ہو تو پکا ہوا خربوزہ کھا لیا کرو۔
اگر بدن کے کسی حصے پر خارش کا مسئلہ ہو تو الویرا کا پانی لگانے سے خارش ختم ہو جاتی ہے۔ اگر بدن پر گرمی دانے نکل آئیں تو سرسوں کا تیل گرم کر کے لگانے سے دانے ختم ہو جاتے ہیں۔ اگر وزن زیادہ بڑھ رہا ہو تو گرم دودھ میں ہلدی ڈال کر پی لیا کرو۔ مٹی کے برتن میں پانی پینے سے دل کے درد کا مسئلہ ختم ہو جاتا ہے۔ جب بھی جوتا خریدنے جاؤ تو شام کے وقت جاؤ، کیونکہ اس وقت پاؤں اصلی حالت میں ہوتے ہیں۔ کھانا کھا کر 2 گھنٹے تک نہیں سونا چاہیے، اس سے پیٹ کی بیماریاں نہیں ہوتی۔ زیادہ ٹھنڈی چیز کھانے سے نظر کمزور ہو جاتی ہے۔ لیموں کے چھلکے دانتوں پر رگڑنے سے دانتوں کی پلاہٹ ختم ہو جاتی ہے۔ چاول کھا کر فوراً پانی پینے سے پیٹ پھول جاتا ہے۔ جو عورتیں بلغوں کے بال جلدی صاف کرنا چاہتی ہیں تو لیموں اور نمک کا مساج کریں۔ اسٹرابیری کا جوس پینے سے شوگر کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ گرم روٹی کھانے سے معدے کی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ گرم گرم چائے پینے سے دانتوں پر کالے نشان پڑ جاتے ہیں۔ جن کو کھانا ہضم نہ ہوتا ہو، کھانے کے بعد کھٹی ڈکاریں آتی ہوں، سینے میں جلن رہتی ہو، تو وہ پیاز کاٹ کر اس پر لیموں نچوڑ لیں اور کھانے کے ساتھ اسے کھائیں۔ اس سے ہاضمہ درست ہو جائے گا۔ تالے میں اگر بارش کا پانی داخل ہو جائے یا زنگ لگ جائے تو تالے میں مٹی کا تیل 2-3 قطرے ٹپکا کر دھوپ میں رکھیں، تالا بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ جلد کو ککر کے داغوں سے بچانے کے لیے اپنے بالوں کو رنگنے سے پہلے ویسلین کا استعمال کریں۔ اجوائن دمے کے مرض کو ختم کرنے میں مدد کرتی ہے۔ 15 دن تک 1 پیالی انگور کے رس میں 1 چمچ شہد ملا کر پی لیں، لیکویریا جڑ سے ختم ہو جائے گا۔ کالی مرچ کھانے سے گلا ٹھیک ہو جاتا ہے۔ سونے سے پہلے باتھ روم سے فارغ ہونے سے گردے تندرست رہتے ہیں۔ ٹھنڈی چیزیں کھانے سے معدہ کمزور ہو جاتا ہے۔ سونے سے پہلے پاؤں پر تیل کی مالش کرنے سے آنکھوں کی بنائی تیز ہو جاتی ہے۔ کھجور کو دھو کر اس کے اندر گٹلیاں نکال لیں، اس کے اندر تھوڑی سی بلائی اور شہد ملا کر کھائیں، اس سے جسم میں طاقت رہے گی۔ کھانے کے بعد 1 چٹکی نمک چکھ لینے سے بدن کی سستی دور ہو جاتی ہے۔ بکری کا دودھ پینے سے جسم میں خوبصورتی آتی ہے۔ بھیڑ کا دودھ پینے سے سر کی خشکی دور ہوتی ہے۔ اونٹنی کا دودھ پینے سے قد جلدی بڑھتا ہے۔ عورت سب سے پہلے کسی مرد کو سمیل کی وجہ سے اس کی طرف اٹریکٹ ہوتی ہے۔ ڈپریشن میں مبتلا لوگوں میں ہڈیوں کے کینسر کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ ہنسنا انسان کے جسم میں نقصان دہ بیماریوں سے لڑتا ہے۔ ٹماٹر کا جوس جگر کی بیماریوں کا خاتمہ کرتا ہے۔ جی تو دوستو، آج کی اس ویڈیو میں بتائے جانے والے ٹوٹکے آپ کو کیسے لگے اور ان میں سے کون سے ٹوٹکے آپ کے فائدے کے تھے، وہ ہمیں کومنٹس کر کے ضرور بتانا، اور دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں تاکہ دوسرے بھائی بھی اس ویڈیو سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ شکریہ۔